بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے اور پیر حق خطیب صاحب کے حوالے سے بہت ہی ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیر اپنا سید اقرار الحسن شاہ صاحب کا اعتراضات کرنا اور پیر حق خطیب صاحب کے اوپر اور ان کا پھر آگے سے جواب دینا یا ان کے دفاع میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ تمام تر معاملات تو ایک سائڈ پر وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو اپنے آپ کو علامہ فہامہ بنا کر، جن کو دیکھ کر قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ آج کل اسلام کے ترجمان بنے ہوئے اور وہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزرگ بھی یہی کرتے رہے ہیں، ان کے سارے بزرگ بھی یہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو پکڑ کر یہ بات تو بعد میں کہ کس حد تک حق خطیب صاحب درست ہیں یا کس حد تک وہ غلط ہیں، وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یا ان کی شبدہ بازی ہے یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا اقرار الحسن شاہ صاحب نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں، وہ بات تو بعد میں پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر جو کہتے ہیں، جو انجینئر بھی کہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سارے بزرگ بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہیں، سارے بزرگوں کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کے ہی تھے، انہوں نے یہ کچھ بھی ایسا نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو پکڑ کر اور سارے انسانوں کو پھر اسی کیٹیگری میں داخل کر دینا، یہ انسان کی پرلے درجے کی ایک جہالت ہے۔ آپ مجھے سمجھائیں کہ جس بندے کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ آج اسلام کا ترجمان بنا ہوا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اب اگلی بات رہ گئی کہ حق خطیب صاحب کے حوالے سے کہ یہ ان کی شوبدہ بازیاں ہیں یا ڈرامے بازیاں ہیں، یا وہ کس حد تک درست ہیں یا کس حد تک وہ غلط ہیں، وہ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا اور ثبوت کے ساتھ ثابت کروں گا کہ وہ کیا یہ تمام تر معاملات ان کے درست ہیں یا جھوٹ ہیں، کیا ہے یا کیا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سید اقرار الحسن شاہ صاحب جو ہے، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اگر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ جس طرح آپ اپنی سابقہ ویڈیوز کے اندر آپ ثابت کرتے رہیں، ویڈیوز کے ذریعے، ریکارڈنگز کے ذریعے آپ ثابت کرتے رہیں، اس معاملے کو بھی آپ ویسا ثابت کریں، آپ اس معاملے کو بھی ویسے ہی ثابت کریں جس طرح آپ اپنے سابقہ ویڈیوز کے اندر آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو جا کر پکڑا ہے، آپ کا ایک کردار ہے، تو آپ اس کو بھی ویسے ہی ثابت کریں۔ اور باقی حق خطیب صاحب کے حوالے سے جو یہ ہے کہ وہ کس حد تک وہ سچ ہے، ان کا کس حد تک وہ جھوٹ ہے، وہ کیا ہے، یہ تمام تر معاملات، یہ منہ سے کیلیں نکلنا، آنکھوں سے زنجیریں نکلنا، یہ کیا جھوٹ ہے، کیا یہ سچ ہے، یہ تمام تر معاملات جو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز کے اندر ثابت کروں گا اور انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ ثابت کروں گا۔ اور باقی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر کام ہے یا انہوں نے ختم نبوت کے اوپر کام کیا ہے، بھئی میں اس حوالے سے بات نہیں کرتا، کیونکہ ختم نبوت بہت ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر جس نے جو کام کیا ہے وہ عوام کو پتہ ہی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر کس نے کتنا کام کیا ہے یا کس نے کتنا نہیں کام کیا، وہ عوام کو پہلے ہی پتہ ہے۔ باقی ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ ان کا ختم نبوت کے اوپر بہت کام ہے، میں ان کے حوالے سے ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، وہ ہر کسی کو پتہ ہی ہے کہ کس نے کتنا ختم نبوت کے اوپر کام کیا ہے یا کتنا ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کیا۔ جب پاکستان کے اندر یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو اس وقت میدان میں کون باہر نکلا تھا، کون سامنے میدان میں آیا تھا، تو یہ تمام تر باتیں عوام کو پہلے سے ہی معلوم ہیں۔ باقی رہ گئی بات پیر حق خطیب صاحب کے حوالے سے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ ان کی شوبدہ بازی ہے، ڈرامے بازی ہے، یا یہ کچھ حقیقت بھی ہے، یہ تمام تر معاملات جو ہیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے یہ انشاءاللہ تمام ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔